ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ پاکستان کی جانب سے امن و آشتی کی تمام تر خواہشات اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کی پیشکش کے باوجود بھارت کی استعماری سوچ کی حامل حکومت کے مزاج درست نہیں ہو رہے۔ مودی کی حکومت جہاں اہل کشمیر کو اپنے جمہوری حق کے حصول کی جدوجہد کی پاداش میں بدترین ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہی ہے، وہیں پاکستان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ کشمیریوں کی حق پر مبنی اس جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ مختلف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش جاری ہے۔ گزشتہ دنوں جموں میں ایئر بیس پر خود ساختہ ڈرون حملوں میں بھی بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو ملوث کرنا اسی سازش کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارتی حکومتیں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دلوانے کی کوشش کر چکی ہیں۔ پلوامہ حملہ، سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ، پٹھان کوٹ، اڑی اور بھارتی پارلیمنٹ پر حملے، یہ سب کے سب اسی لیے کیے گئے کہ بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کر سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری بھارت سے یہ نہیں پوچھتی کہ تمام تر جدید آلات اور فول پروف سیکیورٹی اقدامات کے باوجود پاکستان سے آ کر کوئی یہ حملے کیسے کر سکتا ہے، جبکہ بھارت کی 10 لاکھ سے زائد فوج ریاست جموں کشمیر میں کیل اور کانٹے سے لیس اس کے چپے چپے پر قابض ہے اور جس کے نوٹس میں آئے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تازہ ڈرون حملہ اور اس کا الزام پاکستان پر لگانا بذات خود کئی سوالات اٹھاتا ہے کہ اتنی دور سے کوئی ڈرون کیسے ایئر بیس تک جا سکتا ہے، جبکہ بھارتی ادارے کیا کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ مودی کی فرقہ پرست حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے فوجی محاصرے اور کشمیری عوام پر بدترین ظلم و بربریت کے باوجود ان کے جذبہ حریت کو کم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے، جبکہ پاکستان نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے مودی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کو مؤثر طور پر اجاگر کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ان بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس حوالے سے بھارتی وزیر جی کشن ریڈی کے بیانات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ بھارت دراصل ریاستی دہشت گردی اور ہر قسم کے منفی پروپیگنڈے کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ عالمی سطح پر اس کے ایسے نیٹ ورکس EU ڈس انفو لیب جیسے ادارے بھی بے نقاب کر چکے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اپنی رپورٹس میں بھارت میں ہونے والی مذہبی منافرت اور انسانیت کے خلاف مظالم کو اجاگر کر چکی ہیں۔ بھارتی حکومت پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی تمام تر کوششوں میں ناکامی کے بعد بکھلاہٹ کا شکار ہے اور اسے دہشت گردی کے جعلی واقعات کے ساتھ منسلک کرنا چاہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بھارت اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کا بھی مرتکب ہو رہا ہے، جس کے ثبوت اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو دیے جا چکے ہیں۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ استعماری دہشت گردانہ سوچ اور انتہا پسندی پر مبنی بھارتی رویے کے آگے بند باندھنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔